اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹس، میں راضیہ پرویز پشاور ماڈل اسکول وائس 3 کی طرف سے آپ کو اسلامیات کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں. تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، آج جو ہماری کلاس ہے، وہ ہمارے جو ہے اسلامیات کی بک کا ایک چیپٹر تھا مواخات، جہاں پہ ہمارا ونٹر ویکیشن سے پہلے جو ہے ریٹن ورک اسٹاپ ہوا تھا. اس کو آج ہم نے کنٹینیو کرنا ہے. تو آج کی کلاس کے لیے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس اسلامیات کی کاپی، اسلامیات کی بک اور اسٹیشنری ہونی ضروری ہے، تاکہ آپ جو ہے آسانی سے کام کر سکیں میرے ساتھ. تو اسٹوڈنٹ، ہم چلتے ہیں اپنی بک کی طرف. ہماری بک میں چیپٹر ہے مواخات. مواخات کا چیپٹر جو ہے وہ پیج نمبر 52 سے اسٹارٹ ہوتا ہے، جہاں پہ ہے ہجرت مدینہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا وجہ تھی، کس وجہ سے جو ہے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی. تو وہ سارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پیج نمبر 52 پہ آپ کے پاس موجود ہے کہ قریش مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر جو ہے اللہ کے حکم سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی. اب جو مسلمان جو تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ کے آئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے آئے ہوئے مسلمانوں اور مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کے درمیان جو رشتہ قائم کیا تھا، پیار محبت کا جو ایک رشتہ قائم کیا تھا، اس کو مواخات کہتے ہیں. اور یہ جو رشتہ تھا مواخات کا، یہ ایک صحابی حضرت انس بن مالک کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا تھا، اور ان کے درمیان جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کرائی تھی، اور ان کے درمیان مواخات کا رشتہ انہوں نے قائم کیا تھا. تو اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کی اس حد تک مدد کی تھی کہ انہوں نے اپنی جائیداد میں، اپنے گھر کے سامان میں تقریباً آدھا حصہ جو ہے وہ مہاجرین مکہ کو دے دیا تھا نا. مسلمانوں نے، مدینہ کے مسلمانوں نے اس حد تک مہاجرین مکہ کی مدد کی تھی. پھر اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے اس میں پڑھا تھا، یہ آپ کے پیج نمبر 54 پہ بھی موجود ہے کہ مواخات مدینہ کا جو ہے وہ پھر کتنا فائدہ ہوا تھا اس رشتے کا، اس پیار و محبت کا. مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان جو ہے وہ جب رشتہ قائم ہو گیا مواخات کا، تو اس کے بعد ان لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا، اس کے کیا اثرات آئے تھے باقی لوگوں پر بھی اور خود ان پر بھی. تو ان کے جو اثرات تھے وہ یہ تھے کہ آپس میں ان کے جو ایک جو مہاجرین مکہ سے جو مسلمان آئے ہوئے تھے، وہ جو گروپ تھا، تو وہ جو ہے وہ بزنس مین تھے، وہ تجارت کرتے تھے، وہ تاجر لوگ تھے، انہیں اس پہ مہارت حاصل تھی. اور جو انصار مدینہ تھے، وہ جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کو اس پیشے میں جو ہے وہ مہارت حاصل تھی، زیادہ انہیں وہ جو ہے سمجھ رکھتے تھے اس چیز کی. تو ان دونوں نے پھر مل کر جو ہے نا خوب زیادہ تجارت میں بھی ترقی کی، اور کھیتی باڑی میں اور اس کاموں میں بھی ترقی کی. اور اس کے علاوہ جو ہے دین کی تبلیغ میں بھی انہوں نے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پھر کام کیا تھا. ٹھیک ہے، دین اسلام جو ہے اس کی تبلیغ میں بھی انہوں نے مل کر کام کیا تھا اور خوب اس کو ترقی دی تھی. تو مواخات مدینہ کے جو ہیں وہ بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے تھے. پھر ہم سب باقی مسلمانوں کے لیے جو ہے اس میں سبق تھا کہ جب بھی ہمارے مسلمان بھائیوں پہ کوئی مشکل وقت آئے تو ہمیں دل کھول کر ان کی مدد کرنی چاہیے. کیونکہ جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ایک فرینڈ شپ ہو جاتی ہے، گیدرنگ ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو کوئی دوسرا پھر دشمن باہر والا جو ہے ان پر حملہ نہیں کر سکتا. تو اسٹوڈنٹس، مواخات کا جو چیپٹر تھا اس میں ہم نے یہ سب پڑھا تھا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگ جو ہے ہم نے بک ایکسرسائز کی تھی. تو اسٹوڈنٹس، اگر کسی نے بک ایکسرسائز اس ٹائم پہ نہیں کی تھی اور جو ہے کوئی مجبوری تھی یا کوئی ریزن تھا کہ آپ سے رہ گیا تھا کام، تو آپ ابھی جو ہے انک پین اٹھائیں اور ابھی جو ہے آپ میرے ساتھ بک اپنی اوپن کر کے پیج نمبر 55 پر یہ آبجیکٹیو کر لیں. تو آبجیکٹیو میں ہم لوگوں نے کیا تھا کہ یہاں پہ کوشچن ہے کہ درج ذیل سوالات کا مناسب ترین جواب منتخب کریں. نمبر 1 ہے کہ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے کس طرف ہجرت کی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو مسلمانوں نے کہاں ہجرت کی تھی، آپ لوگوں نے چیپٹر میں پڑھا بھی ہے کہ الف بغداد، ب دمشق، جیم کوفہ اور دال مدینہ. تو یہ دال کو ہم نے ٹک کیا تھا، دال مدینہ انہوں نے ہجرت کی تھی. مواخات مدینہ کس صحابی کے گھر سر انجام پائی. سیکنڈ دیکھیں، الف حضرت انس بن مالک، اس کو آپ ٹک کر دیں یا اس آپشن کو آپ سرکل کر دیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ پیج نمبر 56 پر تھرڈ ہے کہ مہاجرین کس پیشے سے وابستہ تھے. تو مہاجرین جو تھے وہ والے مسلمان جو مکہ سے آئے تھے، تو ان کا پیشہ بے تجارت تھا، آپ تجارت کو ٹک کر دیں گے. پھر نمبر 4 ہے کہ انصار مدینہ نے
یہ انصار مدینہ نے اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر کا کتنا سامان پیش کیا تھا؟ تو بے آدھا. ٹھیک ہے، یہ بے والی آپشن اس میں کریکٹ ہے، اس کو ٹک کر دیں آپ اپنے پاس. یہ دراصل ہم پہلے کر چکے ہیں، تو اسی لیے جو ہے جنہوں نے کیا ہوا ہے تو وہ تو ٹیلی کر لیں گے میرے ساتھ، اور جنہوں نے نہیں کیا تو ان کی آسانی کے لیے یہ بھی میں دوبارہ کروا رہی ہوں. کہ انصار کے پاس کس پھل کے باغات تھے؟ تو الف، کھجوروں کے باغات تھے ان کے پاس. نیکسٹ ہے کہ مسلمانوں کو کہاں جا کر امن نصیب ہوا؟ بے مدینہ منورہ. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ دیکھیں بے مدینہ منورہ میں. نیکسٹ ہے کہ ہجرت مدینہ کے وقت مہاجرین کی مالی حالت کیسی تھی؟ تو جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اس ٹائم تو ان کی حالت بہت کمزور تھی، تو بے آپشن یہاں پہ ٹک ہو جائے گا. نیکسٹ ہے کہ درج ذیل جملوں میں سے درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں. الف، مواخات کے معنی ہمدردی و غمگساری، کراس نہیں، کیونکہ اس کا مطلب جو ہے وہ تو بھائی چارے کا ہے، اسی لیے اس کے آگے کراس لگائیں گے. انصار کے معنی ہے مددگار، بالکل ٹھیک بات ہے، تو یہاں پہ یہ ٹک ہے. مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، ٹک. مہاجرین اور انصار نے مل جل کر خوب اسلام کی تبلیغ کی، ٹک. انصار مدینہ زیادہ تر تجارت پیشہ تھے، کراس. تجارت کا جو پیشہ تھا وہ مہاجرین مکہ کا تھا، انصار مدینہ تو کھیتی باڑی کرتے تھے. تو اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ ہمارا 55 اور 56 پیج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی کاپی کی طرف. تو اسٹوڈنٹس کاپی پر بھی ہم لوگوں نے جو ہے کچھ کویسچن جو ہیں وہ مواخات چیپٹر کے سٹارٹ کیے تھے، وہ دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے مواخات چیپٹر کے کویسچن جو ہیں وہ میرے ساتھ سٹارٹ نہیں کیے تھے اور آپ سے رہ گئے تھے تو آپ جو ہے آج وہ کام سٹارٹ کر دیں. جہاں پہ آپ کا کاپی پہ کام ختم ہوا ہے اس کے ہی نیکسٹ پیج سے آپ جو ہے مواخات کا چیپٹر اسٹارٹ کریں گے. ہم لوگوں نے اپنی کاپی پہ 18 ڈیٹ کو جو ہے یہ کام کیا تھا مواخات کا، تو ہم نے سب سے پہلے ٹائٹل پیج ریڈی کیا تھا. آپ اس طریقے سے ٹائٹل پیج ریڈی کریں گے کہ سبق کا نیم لکھیں گے مواخات، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے سوالات و جوابات کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر اس کے بعد معروضی سوالات کی ہیڈنگ دینی ہے. تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد آپ لوگوں نے معروضی سوالات کی ہیڈنگ دینے کے بعد کتاب صفحہ نمبر لکھنا ہے 55 56. تو اسٹوڈنٹس اگر آپ کی رائٹنگ بہت نیٹ ہے اور آپ لائن سکپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کا کام تو پھر نیٹ آئے گا، لیکن اگر آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے تھوڑی بڑی ہے یا آپ مینیج نہیں کر سکتے ایک لائن پہ، تو آپ نے لائن سکپ کر کے یہ ٹائٹل پیج ریڈی کرنا ہے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ اس ٹائٹل پیج کو ریڈی کریں. اگر جس نے یہ پیج آلریڈی ریڈی کیا ہوا ہے، یہ 18 ڈیٹ والی جو ہماری کلاس تھی 18-12 کو، اور انہوں نے میرے ساتھ جو ہے یہ کام کیا ہوا ہے تو وہ جسٹ ٹیلی کریں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنے سوالات و جوابات کی طرف. سوالات و جوابات میں ہمارا کوشچن نمبر 1 تھا جو ہم نے کیا تھا اپنی کاپی پر، مواخات کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تو مواخات کا لفظ اخوت سے بنا ہے. آپ نے اس طرح جیم لکھ کے تو مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے، کویسچن بھی مارکر سے لکھنا ہے آپ نے کہ مواخات کا لفظ اخوت سے بنا ہے جس کے معنی بھائی چارہ ہے. بھائی چارہ مین ورڈ ہے تو اس کو انورٹڈ کاما میں بند بھی کرنا ہے اور اس کو مارکر سے بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو آنسر دیکھ لیں اس کا کہ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کا ہاتھ ایک ایک انصار کے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا کہ یہ آج سے تیرا بھائی ہے، اس کو مواخات یعنی بھائی چارہ کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ سوال نمبر 1 تھا ہمارا جس کا ہم نے یہ آنسر لکھ لیا تھا. اس کے بعد اینڈنگ لائن ہم نے ڈرا کی تھی. پھر نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں. تو اس چیپٹر کا نیکسٹ کویسچن جو ہم نے کیا تھا وہ ہے کہ مہاجر اور انصار کسے کہا جاتا ہے. پہلے ہم نے مہاجر کو ڈیفائن کیا تھا کہ مہاجر کون ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اس طرح ہیڈنگ دینی ہے مہاجر کہ ہجرت مدینہ کے بعد جو مسلمان اپنا گھر بار مال و اسباب اور رشتہ دار مکہ چھوڑ کر آئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے. انصار مدینہ میں موجود وہ مسلمان جنہوں نے مہاجرین مکہ کی مدد کی ان کو انصار کہا جاتا ہے، اور انصار کے معنی مدد کرنے والے کے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا سیکنڈ کویسچن تھا اس چیپٹر کا، مواخات چیپٹر کا. اب تھرڈ کویسچن دیکھتے ہیں. تھرڈ کویسچن ہمارا تھا کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے تعمیر ہونے والی مسجد کا کیا نام ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو پہلی مسجد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے تعمیر ہونے والی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی وہی بات کہ مین ورڈ ہے اور اس کو آپ نے مارکر سے لکھنا ہے اور انورٹڈ کاما میں اس کو بند کرنا ہے. اسی مسجد میں مہاجرین اور انصار کے درمیان پیار، محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا. یہ بھی مین ورڈز ہیں، تو یہ پیار، محبت اور بھائی چارے کا جو ورڈ ہے وہ بھی آپ نے مارکر سے لکھنا ہے. اس کے ساتھ ہمارا تھرڈ کویسچن جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. پھر ہم نے اینڈنگ لائن ڈرا کی تھی. پھر نیکسٹ کویسچن ہم نے کیا تھا کویسچن نمبر 4
مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ بالعموم کس کس پیشے سے وابستہ تھے؟ تو ہم نے سب سے پہلے مہاجرین مکہ کا پیشہ بتایا تھا، تو ہم نے مہاجرین مکہ کا پیشہ کی ہیڈنگ دی ہے، اور پھر آپ نے لکھنا ہے کہ مہاجرین مکہ تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو تجارت جو ہے وہ مین ورڈ ہے، ان کا پیشہ تھا، خاص چیز ہے، تو آپ نے اس کو انورٹڈ کاما میں بند کرنا ہے اور مارکر سے یہ ورڈ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک لائن اسکپ کر کے پھر یہاں پہ انصار مدینہ کا پیشہ بتانا ہے۔ تو انصار مدینہ کا پیشہ جو ہے آپ نے پہلے ہیڈنگ دینی ہے اور پھر اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ انصار مدینہ کا پیشہ کھیتی باڑی تھا، کیونکہ مدینہ کے ارد گرد کی زمینیں کافی زرخیز تھیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو اس طریقے سے ہمارا یہ جو کوشچن نمبر 4 ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا، پھر اینڈنگ لائن ہم نے ڈرا کی تھی، اور نیکسٹ کوشچن جو ہمارا لاسٹ کوشچن تھا ہم نے کیا تھا مسلمانوں نے ہجرت مدینہ کیوں کی؟ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ اس ٹائم کا لاسٹ کوشچن تھا جب ہم لوگوں کی یہ جو ریٹن ورک اسٹاپ ہو رہا تھا، تو ہم نے یہ جو لاسٹ ریٹن ورک جو کیا تھا وہ یہ تھا، اس میں یہ لاسٹ آپ کا کوشچن تھا کہ مسلمانوں نے ہجرت مدینہ کیوں کی۔ ہجرت مدینہ کی ہیڈنگ ہم نے دی تھی، اور پھر ہم نے لکھا تھا کہ نبوت کے اعلان کے بعد جو لوگ مسلمان ہو گئے تو ان پر قریش مکہ نے ظلم کے پہاڑ توڑے، یہاں تک کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ تو اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ ہمارے 5 کویسچن جو ہے مواخات کے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ آج ہم نے مواخات کا جو ہے باقی جو ہمارا ریمیننگ کام تھا وہ ہم نے کرنا ہے، تو یہیں سے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے۔ آپ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ جائیں، آپ نے اس کے بعد ہم نے آج جو ہے کرنا ہے کویسچن نمبر 6 سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو آج جو ہمارا کام ہے وہ کویسچن نمبر 6 ہے۔ کویسچن نمبر 5 ہمارے مواخات کے چیپٹر کے کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ اگر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اس مواخات کے چیپٹر کے 5 کویسچنس کرنے کے بعد آگے جو ہے ہوم پروجیکٹ ونٹر ویکیشن کا کام کیا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس سے آگے جہاں پہ آپ کا کام ختم ہو گیا ہے ایم ٹی پیج جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے آپ وہاں پر جو ہے بلینک پیج سے اسٹارٹ کریں گے، اور اوپر آپ جو ہے آج کی ڈیٹ دیں گے۔ آج کی ڈیٹ دینے کے ساتھ جو ہے آپ یہاں پر کارنر پہ مواخات چیپٹر کا نیم بھی مارکر سے لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ کام ڈھونڈنے میں آسانی رہے کاپی میں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، کیونکہ بیچ میں گیپ آ گیا ہوگا نا، آپ نے تو ونٹر ویکیشن کا اگر کام کر لیا ہے تو وہ تو پھر بیچ میں کافی گیپ آ گیا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس سے آگے یہ کر لیں، سبق کا نیم لکھ لیں، سبق مواخات، اور کویسچن نمبر 6 کی جو ہے نا وہ آپ نے نمبرنگ دینی ہے، کویسچن نمبر 6 نمبرنگ دینی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے جو ہے کویسچن نمبر 5 کے بعد کوئی آگے کام نہیں کیا اور وہ وہیں پہ آپ کا کام اسٹاپ ہے، دیکھیں یہاں پر جس طرح یہ میرا ہے کویسچن نمبر 5، اس کے بعد جو ہے میرے کاپی پہ کوئی کام نہیں تھا اور بس میں نے اب تو نیا کام جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا ہے، تو آج کی ڈیٹ کے ساتھ آپ کویسچن نمبر 6 اس کے آگے ہی کر لیں گے، نیکسٹ پیج سے نیو پیج سے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو کویسچن نمبر 6 لکھیں کہ ہجرت مدینہ کے وقت مہاجرین مکہ کی مالی حالت کیسی تھی؟ تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا کویسچن نمبر 6 ہے، یا آپ لکھیں گے سب سے پہلے ڈیٹ مارجن لائن کے بعد کویسچن نمبر 6 لکھیں، اس کے بعد اس کا جواب ہے کہ ہجرت مدینہ کے وقت مہاجرین مکہ کی حالت بہت کمزور تھی کیونکہ وہ اپنا گھر بار اور مال و اسباب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو یہ آپ کا کویسچن نمبر 6 ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اینڈنگ لائن ڈرا کر لینی ہے اور پھر کویسچن نمبر 7 لکھیں۔ آپ کی کاپی پر کیونکہ شارٹ بہت زیادہ مطلب 2-3 لائنس کے آنسر ہیں تو آپ کی کاپی پہ اسپیس ہے، تو آپ اس کے نیچے ہی اس طرح اینڈنگ لائن ڈرا کرنے کے بعد ایک لائن جو ہے اسکپ کر کے کویسچن نمبر 7 لکھیں۔ انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کی کس طرح مدد کی؟ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب کویسچن ہے کہ انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کی کس طرح مدد کی، تو اس کا آنسر ہے کہ انصار مدینہ نے مواخات کے بعد ایثار کی بھی ایک بہترین مثال قائم کی۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا، ٹھیک ہے، کسی کی بہت حد تک مدد کرنا، اپنی چیزیں جو ہے نا اپنی چیزوں میں سے شیئرنگ کرنا، تو اس کو کہتے ہیں قربانی دی ہے اس نے نا اس چیز کی، اپنے حصے سے اٹھا کے دوسرے کو دیا، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ ٹھیک ہے، ایثار کا ورڈ ہوتا ہے یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا۔ تو انصار مدینہ نے مواخات کے بعد ایثار کی بھی ایک بہترین مثال قائم کی، انہوں نے اپنے کھجوروں کے باغات کی پیداوار کا آدھا حصہ مہاجرین مکہ کو پیش کیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے جو ان کے کھجوروں کے باغات تھے ان سے ان کی پیداوار جو ہوتی تھی اور وہ جو پھر انہیں انکم ملتی تھی، انہیں جو پیسے ملتے تھے، تو وہ اس میں سے بھی آدھا حصہ جو ہے وہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتے تھے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو آپ جو ہے یہ لکھ لیں، اگر کسی کی رائٹنگ سلو ہے اور وہ میرے ساتھ ساتھ کام نہیں کر پا رہا تو وہ جو ہے اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، آرام سے پھر ریلیکس کسی بھی ٹائم پہ آپ اپنا کام کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس، مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے؟
ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اب یہ کویشچن نمبر 8 ہے۔ کویشچن نمبر 8 مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ایک لائن کو اسکپ کرنا ہے، ڈیٹ مارجن لائن جو ہے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، اور آپ نے جو ہے یہ نیکسٹ پیج سے کام کرنا ہے۔ تو آج کی ڈیٹ اور مارجن لائن کے بعد آپ لکھیں گے کہ مواخات مدینہ کی ہیڈنگ دیں گے۔ کویشچن لکھنے کے بعد لائن اسکپ کر دی آپ نے، اس کے بعد آپ نے آنسر جب اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے مواخات مدینہ کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جہاں پہ مدینہ کا ورڈ ختم ہوتا ہے اس کے نیچے سے ہی آنسر اسٹارٹ کرنا ہے، تاکہ آپ کی رائٹنگ جو ہے بہت نیٹ اور خوبصورت آئے۔ آپ نے کویشچن کے لیے جو ہے وہ مارکر بلو مارکر یوز کرنا ہے، اور آنسر کے لیے آپ نے بلو انک پین یوز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یاد رہے کہ آپ نے انک پین سے یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے کاپی پر۔ یہ سیور کاپی ہے آپ کی، اور آپ نے یہ کام جو ہے بہت نیٹ کرنا ہے۔ مواخات مدینہ جو ہے وہ یہاں پہ ہیڈنگ دینے کے بعد لکھیں گے ہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو حضرت انس بن مالک، ٹھیک ہے یہ جو ورڈ آ رہا ہے اسٹوڈنٹ، حضرت انس بن مالک، حضرت انس بن مالک کے ورڈ کو انڈر لائن بھی کرنا ہے، اور اس کو مارکر سے بھی لکھنا ہے، کیونکہ یہ ایک صحابی کا نیم ہے اور ان کے گھر میں خاص کام ہوا تھا نا، مواخات کا رشتہ قائم ہوا تھا، تو اس لیے اس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کو، آپ کو پتہ ہے ریٹن ورک کے دوران جب ہم انک پین سے کوئی کام کرتے ہیں اور ہم نے کسی ورڈ کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو مارکر سے لکھتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ آپ نے حضرت انس بن مالک کا جو ورڈ ہے اس کو آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، اور پینسل سے اس کو انڈر لائن بھی کرنا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اکٹھا کیا اور انصار سے فرمایا کہ مہاجرین اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے آئے ہیں۔ اب یہ قربان ورڈ جو یہاں پہ مارکر سے لکھا گیا ہے وہ اس لیے مین ورڈ ہے کیونکہ بہت بڑی انہوں نے جو ہے قربانی دی تھی، بہت مطلب انہیں پتہ تھا کہ ہم اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جائیں گے، ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور وہ مکہ سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ مدینہ آئے تھے۔ تو یہاں پہ جو قربان ورڈ ہے اس کو بھی آپ نے مارکر سے لکھنا ہے اور انڈر لائن کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے آگے آپ نے قربان کر کے آئے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے آپ نے خاتمے کا نشان لگانا ہے، یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے کہ ان کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا سلوک کرو۔ بھائی مطلب بھائی جو ہوتا ہے ایک تو وہ سگا بھائی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو ہمارا مطلب گھر میں بھی رہتا ہے، اس کو ہم بھائی کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنے سگے بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ محبت بھی کرو، جس طرح ہم اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے ان کو اپنا بھائی سمجھنا ہے، بالکل سگا بھائی جس طرح آپ کے گھر میں رہتے ہیں آپ نے ان کو ایسے سمجھنا ہے۔ تو یہ بھی مین ورڈ ہو گیا، آپ نے اس کو بھی مارکر سے لکھنا ہے اور پینسل سے انڈر لائن کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایک انصار کے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا کہ یہ آج سے تیرا بھائی ہے، اس کو مواخات یعنی بھائی چارہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اب یہ جو رشتہ ان کے درمیان آپس میں قائم ہو گیا تھا اس کو مواخات کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے، اس کویشچن کا آنسر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اینڈنگ لائن ڈرا کرنی ہے، یہ ہمارا کویشچن نمبر 8 ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہم چلتے ہیں کویشچن نمبر 9 کی طرف۔ ہمارا کویشچن نمبر 9 ہے مواخات مدینہ کے مسلمانوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ کویشچن نمبر 9 ہے۔ اس کا جو آنسر سٹارٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم نے ہیڈنگ دینی ہوتی ہے، تو ایک لائن سکپ کر کے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اثرات۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اثرات کی طرح آپ نے مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے، اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے پینسل سے۔ اس کے بعد آنسر سٹارٹ کریں گے ہم۔ مواخات کے بعد جب مسلمان آپس میں گھل مل گئے مطلب اتفاق سے رہنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کرنے لگے، اپنے چیزوں میں حصہ انصار نے ان کو دے دیا، تو وہ گھل مل گئے آپس میں، ایک دوسرے کے گھروں میں رہتے تھے، ایک دوسرے کے گھروں کے سامان میں ان کو آدھا آدھا حصہ مل چکا تھا۔ جب وہ گھل مل گئے تو زراعت اور تجارت دونوں پیشوں کو فروغ حاصل ہوا۔ زراعت کیا تھا؟ زراعت کھیتی باڑی جو انصار کا پیشہ تھا، ٹھیک ہے، اس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہ انصار کا جو پیشہ تھا وہ کھیتی باڑی کرنا تھا، تو اس میں بھی پھر مہاجرین مکہ نے بھی ان کے ساتھ ہیلپ کی، تو اس کو بھی کافی ترقی حاصل ہوئی۔ وہ جو تجارت تھی، جو مہاجرین مکہ جس میں ایکسپرٹ تھے، جن کو پتہ تھا کہ تجارت کیسے کی جاتی ہے، بزنس کیسے کیا جاتا ہے، تو وہ جو ہے ان لوگوں کو بھی جو ہے نا یہ آپس میں ہیلپ ہو گئی، انصار مدینہ کو بھی مہاجرین مکہ کی کافی ہیلپ ملی۔ اس طرح مدینہ میں قائم اسلامی معاشرے کو خوب ترقی اور خوشحالی نصیب ہوئی۔ خوشحالی کا مطلب ہے کہ بہت ان کو امن سکون ملا۔ مکہ آ کر مسلمان جو تھے، جو مکہ سے جو مسلمان آئے تھے، جو وہ مدینہ پہنچے تو مدینہ میں ان کو بہت زیادہ ریلیکسیشن ملی، بہت سکون ملا، آزادی کی زندگی وہ جینے لگے، اور جو ہے وہ کفار کے مظالم سے جو تھے وہ بھی ان پہ، یہاں پہ تو موجود نہیں تھے کفار، تو اسی لیے
ان کے مظالم بھی ان تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، اور وہ جو ہے ان کے ظلم سے، کفار کے ظلم سے بھی بچ گئے اور آزادی سے اور خوشی سے زندگی گزارنے لگے، تو اسے کہتے ہیں خوشحالی نصیب ہوئی۔ یہ ورڈ بھی آپ نے مارکر سے لکھنا ہے۔ انصار مدینہ کی ایثار سے مہاجرین مکہ کو امن و سکون میسر آیا۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے قربانی، آپ کو میں نے بتایا ہے یہ بہت بڑی بات تھی، یہ بہت بڑی قربانی تھی ان کی، تو یہ دونوں طرف سے ان کی قربانی تھی۔ مہاجرین مکہ کی قربانی یہ تھی کہ وہ لوگ جو تھے اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ کر آئے تھے، اور انصار مدینہ کی قربانی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے جائیدادوں میں، اپنے گھر میں، اپنے گھر کے سامان میں ان کو حصہ دیا تھا، تو یہ بہت بڑی ان کی دونوں طرف سے قربانی تھی۔ تو آپ یہاں انصار مدینہ کی ایثار سے مہاجرین مکہ کو امن و سکون میسر آیا، تو ایثار کا ورڈ بھی مارکر ورڈ ہوگا۔ نیکسٹ ہے کہ مہاجرین نے خوب دل لگا کر تبلیغ دین اور تجارت میں ترقی کی۔ خوب کا مطلب ہے کہ بہت انٹرسٹ دیا انہوں نے اس میں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ انہوں نے انٹرسٹ دیا، اور تبلیغ دین میں انہوں نے بہت ترقی کی کہ پھر اسلام کو پھیلایا، اور دوسری جگہوں پہ جا جا کے انہوں نے اسلام کی جو ہے اشاعت کی، اسلام کی تبلیغ کی۔ آگے لکھے ہیں کہ وہ باہر سے آنے والے نادار اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے قابل ہو گئے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب وہ مہاجرین مکہ جو خود کمزور تھے، جو خود غریب تھے، جب وہ مدینہ پہنچے نا، اور انصار مدینہ نے ان کی اتنی مدد کی کہ ان کے پاس گھر بھی مل گیا، ان کو کام بھی مل گیا، روزگار بھی مل گیا، تو سب کچھ جب ان کو میسر آ گیا مدینہ میں، تو وہ اس قابل ہو گئے کہ جب کوئی مسلمان آ جاتے تھے، غریب ہوتے تھے، کہیں دوسرے علاقے سے آ جاتے تھے، یا کوئی مکہ سے ہی کوئی دوسرے ایسے مسلمان جو اسلام قبول کر چکے ہوتے تھے، وہ لوگ جب آتے تھے، مسلمان جو ہو جاتے تھے، تو ان کی بھی وہ لوگ مدد کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ مہاجرین اور انصار نے مل جل کر خوب اسلام کی تبلیغ کا کام کیا، جس سے بہت سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ سب سے مین اثر جو مواخات کے رشتے کا ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ اس سے بہت زیادہ لوگوں نے متاثر ہو گئے نا، کہ دیکھیں ان میں کتنی محبت ہے اور کتنا بھائی چارہ ہے ان میں، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، کہ اسلام محبت کا جو ہے وہ مذہب ہے، محبت پھیلاتا ہے، محبت دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں لوگ، تو اسی لیے لوگ زیادہ تر اسلام قبول کرنے لگے۔ سب سے بڑا اثر جو مواخات مدینہ کا ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے تھے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ نیکسٹ ہمارا لاسٹ کوشچن نمبر 10 ہے، آپ یہ دیکھیں کوشچن نمبر 10 ہے کہ مواخات مدینہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ مواخات مدینہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہمارے مسلمان بھائیوں پر مشکل وقت آئے، مشکل جو ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی وقت آ سکتا ہے، اب جیسے مہاجرین مکہ پہ کتنا مشکل وقت تھا، گھر نہیں تھا ان کے پاس، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بہت زیادہ غریب آئے تھے، بہت مشکل وقت تھا نا، تو انصار مدینہ نے ان کی مدد کی تھی، دل کھول کر ان کی مدد کی تھی، دل کھول کر مطلب ہر چیز میں، ہر لحاظ سے ان کی مدد کی، کپڑے، پیسہ، گھر، جائیداد، ہر ایک چیز میں انہیں حصہ دیا تھا، اتنی حد تک ان کی دل کھول کر مدد کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو مواخات مدینہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہمارے مسلمان بھائیوں پر مشکل وقت آئے، مشکل کا جو ورڈ ہے وہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، تو ہمیں دل کھول کر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ مدد کا ورڈ بھی یہاں پہ مارکر سے آئے گا، ہائی لائٹ ہوگا یہ، اس سے ہم مسلمان دنیا میں قوت اور عزت حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب قوت اور عزت جو ہے، جب ان مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو غیر مذہب، کفار، کافر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان پہ حملہ کرنے سے ڈرتے ہیں، وہ گھبراتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو سب ایک طاقت ہے، اور یہ تو مطلب جوش اور جذبہ ان کے اندر اتنا زیادہ ہے، اور اللہ کی محبت اور رسول کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ یہ تو ہمارا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، تو وہ لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہیں، دنیا میں جو غیر مذہب جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، تو اس سے ہم مسلمان دنیا میں قوت و عزت حاصل کر سکتے ہیں، عزت بھی بڑھ جاتی ہے اور قوت بھی، طاقت بھی بڑھ جاتی ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی انشاءاللہ۔ اب کامیابی جو ہے وہ ایک مسلمان کی آخرت میں کس طرح مقدر بنے گی، مطلب اس کی قسمت میں ہوگی، اس کے نصیب میں ہوگی، جب ہم دنیا میں اسٹوڈنٹس اچھا کام کرتے ہیں نا، تو ہر ایک چیز کا ایک سبق ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا ایک رزلٹ ہوتا ہے، ہم اگر کسی چیز سے کچھ سیکھ لیتے ہیں تو اسے سبق کہتے ہیں، اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اور ہمیں جو اس کا ریوارڈ ملتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا صلہ تھا، یا یہ رزلٹ نکلا ہے اس بات کا، میرے اس رویے کا، یا اس میری ہیلپ کا، تو وہ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو پاس فرشتے مقرر کیے ہیں نا، کرامن کاتبین، وہ ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ ہمارا بن جاتا ہے، اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو بھی لکھا جاتا ہے، اور ہم برا کام کرتے ہیں تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ ہمارا ریکارڈ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس کو ہمارے نامہ اعمال کہتے ہیں، تو اس کے اکارڈنگ یہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ یہ ہم جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، تو پھر وہ پلڑا بھاری ہوگا تو ہم جنت میں جائیں گے، اور
اور اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے اور ہم نے کبھی کسی کی ہیلپ نہیں کی ہوگی، کبھی ہم نے کسی کے ساتھ رحم دلی نہیں کی ہوگی، کبھی ہم نے اپنے دل میں یہ احساس ہی پیدا نہیں کیا ہوگا کہ قیامت کے دن تو میں نے اس چیز کا جو ہے وہ جواب دینا ہے، اور ہم نے بس برے کام کیے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمیں سزا دے گا اس چیز کی۔ تو یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جب انسان جو ہے آپس میں پیار اور محبت سے رہتا ہے اور ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے گا، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن بھی اس کو اس کا صلہ ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا، جنت ملے گی، اس کو انعامات ملیں گے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کو معافی ملے گی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے لوگوں کے کام آتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام رکھا ہوا ہے آخرت میں، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ آخرت میں کامیابی بھی ہمارا مقدر بنے گی۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ جو ہے ہمارے مواخات کا چیپٹر فنش ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ہوم ورک کی طرف۔ تو آپ ہوم ورک دیکھ لیں کہ آج کا جو اس لیکچر کا، آج کی کلاس کا ہمارا جو ہوم ورک ہے وہ ہے کہ سبق مواخات کا تمام کام آپ نے کتاب اور کاپی پر مکمل کرنا ہے۔ مواخات چیپٹر کے ٹوٹل 10 کویشچن ہو جاتے ہیں، 5 کویشچن ہم پہلے کر چکے تھے، اور 5 کویشچن جو ہے وہ آج ہم نے اس لیکچر میں کیے ہیں، اور جن بچوں نے پہلے کام نہیں کیا تھا تو وہ اب اس ویڈیو کو دیکھ کر جو ہے اپنے پورے چیپٹر کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کی ہیلپ سے آپ اپنے مواخات کے چیپٹر کا تمام ریٹن ورک جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے ریٹن ورک بھی بہت اچھے سے میرے ساتھ اٹیمپٹ کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں تو آپ اس ویڈیو کی ہیلپ سے اپنا جو ہے ریٹن ورک کمپلیٹ کر لیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔